بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نالج ٹی وی۔ بی بی سی کے رپورٹ نے سارا کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا کہ 15% حکومت کیوں دینے جا رہی ہے۔ وفاقی وزارت خزانہ کے مطابق یہ الاؤنس گریڈ 1 سے لے کر 19 تک کے ملازمین کو ملے گا۔ یہ ان کی جاری بنیادی تنخواہ پر ملے گا۔ تحریک انصاف حکومت کی جانب سے تنخواہوں کے ساتھ 15% الاؤنس کا اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب ملک میں مہنگائی کی شرح بلند سطح پر موجود ہے۔ مقامی اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے جائزہ کے مطابق موجودہ مالی سال میں مہنگائی کی شرح ڈبل ڈیجیٹل میں رہنے کا امکان ہے، تاہم کئی تجربہ کار اس اضافے کی وجوہات کو ملک کی سیاسی صورتحال سے جوڑ رہے ہیں۔ وزارت خزانہ کے ترجمان نے اس الاؤنس کے اعلان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا یہ اقدام وزیر اعظم عمران خان کی پالیسی کے مطابق ہے، جس میں انہوں نے ملک میں تنخواہیں بڑھانے کے لیے کہا۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم نے پہل کرتے ہوئے مثال قائم کی۔ وفاق کی جانب سے ملازمین کے لیے اس کے الاؤنس کا اعلان کرتے ہوئے صوبوں کو بھی کہا گیا کہ وہ اس کا اطلاق کریں۔ یہ الاؤنس ایک ایڈہاک عارضی ریلیف کے طور پر دیا جائے گا۔ اسے تنخواہوں میں ضم کرنے کا فیصلہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں کیا جائے گا۔ وفاق کے مختلف محکموں کے ملازمین کی تنخواہوں اور انہیں دیے جانے والے الاؤنس میں کافی فرق ہے، اور اسی فرق کو کسی حد تک کم کرنے کے لیے اس الاؤنس کا اعلان کیا گیا۔ بی بی سی اردو کی جانب سے کچھ وفاقی ملازمین سے جمع کی گئی معلومات کے مطابق مختلف وفاقی اداروں اور محکموں کے درمیان تنخواہوں کے فرق کی شرح مختلف ہے۔ سیکریٹریٹ ملازمین کے مقابلے میں کچھ وفاقی اداروں کی تنخواہوں میں 70% سے لے کر 170% تک زیادہ ہے۔ اوسطاً سیکریٹریٹ کی تنخواہوں میں مختلف وفاقی اداروں کے مقابلوں میں 100% کم ہے۔ ان وفاقی ملازمین کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق حکومت کی جانب سے گزشتہ برس 25% ایڈہاک ریلیف دیا گیا۔ موجودہ ایڈہاک ریلیف دینے کے بعد اس کا مجموعی اثر 40% تک جا پہنچا ہے، تاہم ابھی بھی سپریم کورٹ اور پاکستان نیب اور اس کے علاوہ FIA، قومی اسمبلی، سینٹ، وزیر اعظم، سیکریٹریٹ اور کچھ دوسرے اداروں کے مقابلے میں کم مراعات یافتہ ملازمین کی تنخواہوں میں 60% کم ہے۔ وزارت خزانہ کے امور پر رپورٹنگ کرنے والے صحافی خلیق کیانی بتاتے ہیں کہ وفاقی حکومت کے اداروں اور محکموں میں کام کرنے والے ملازمین وفاقی سرکاری ملازمین کہلاتے ہیں، تاہم ان اداروں میں محکموں کے ملازمین کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں فرق ہے۔ انہوں نے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم، سیکریٹریٹ، صدر ہاؤس، سپریم کورٹ، FBR، اس طرح چند دوسرے محکموں میں کام کرنے والے ملازمین دوسرے وفاقی محکموں کے ملازمین کی تنخواہوں میں ان کی تنخواہیں زیادہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ انہیں ملنے والے مختلف الاؤنسز ہوتے ہیں۔ کیانی نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ سال اس سلسلے میں وفاقی سیکریٹریٹ کی جانب سے ہڑتال اور جلوس نکالے گئے اور مطالبہ کیا گیا تمام وفاقی ملازمین کی تنخواہوں کو مساوی کیا جائے۔ تنخواہوں کو انہوں نے کہا کہ 15% الاؤنس کا اعلان اس فرق کو ختم کرنے کا ایک بڑا اہم اقدام ہے، تاہم اس کے مطابق ان کے باوجود مختلف وفاقی اداروں اور محکموں کے درمیان تنخواہوں میں فرق برقرار ہے۔ خلیق نے بتایا کہ 15% الاؤنس سے کسی حد تک کم مراعات یافتہ ملازمین کی اشک شوئی ہو سکے گی۔ وزارت خزانہ کے ترجمان مزمل اسلم نے بی بی سی اردو کے رابطہ کرنے پر اس بات کی تصحیح کی کہ مختلف وفاقی محکموں کے ملازمین کی تنخواہوں میں فرق اس لیے جو ملازمین کی کم تنخواہ لے رہے ہیں انہیں انڈر پریویلیج ہونے کی بنیاد پر 15% الاؤنس دینے کا اعلان کیا گیا، تاہم اس فرق کو ختم کیا جا سکے گا۔ پاکستان میں تنخواہوں میں اضافہ اور ان میں الاؤنس کا اعلان عمومی طور پر جون میں کیا جاتا ہے جب وفاقی بجٹ پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے، تاہم وفاقی حکومت نے فروری میں الاؤنس کا اعلان کیا اور 1 مارچ سے اس پر عمل درآمد کا اعلان کیا۔ خلیق کیانی نے بتایا کہ اس الاؤنس کی ایک وجہ سیکریٹریٹ ملازم کو کی طرف سے کیے جانے والے احتجاج پر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملازمین نے 15 جنوری کو ایک احتجاج کیا، انہوں نے 10 فروری کو بھی احتجاج اور سیکریٹریٹ کے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا، تاہم اس سے پہلے وفاقی حکومت نے ان کے خصوصی الاؤنس کا اعلان کر دیا۔ ماہر اقتصادی امور ڈاکٹر اکرام الحق نے بی بی سی کو بتایا کہ مقررہ وقت پر اس الاؤنس کا اعلان یقینی طور پر مہنگائی کے پیش نظر کیا گیا، کیونکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ ریلیف کسی حد تک ملازمین کو بڑھتی ہوئی مہنگائی کے دور میں ریلیف فراہم کرے گا۔ ڈاکٹر اکرام نے یہ بھی کہا کہ IMF کی جانب سے پاکستان کو پرسنل انکم ٹیکس، جس میں تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس میں اضافہ شامل ہے، کو بڑھانے پر زور دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنخواہوں میں شامل الاؤنس پر بھی ٹیکس کا اطلاق ہوگا، اور ایسے وقت میں جب IMF ٹیکس میں چھوٹ کے خاتمے کے لیے کہا جا رہا ہے تو یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ الاؤنسز ٹیکس سے مبرہ ہوں۔
وزارت خزانہ کے ترجمان مزمل اسلم نے بجٹ سے قبل چند ماہ قبل اس الاؤنس کے اعلان پر کہا کہ اس اقدام کی سب سے بڑی وجہ تو وزیراعظم پاکستان کی جانب سے نجی شعبہ میں اس پر عمل پیرا ہے۔ نجی شعبوں کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے کہا۔ وزیراعظم نے خود پہل کرتے ہوئے مسائل کام کی تاکہ نجی شعبہ بھی اس عمل پیرا ہو سکیں۔ مزمل نے یہ بھی کہا جیسے حکومت کے پاس مالی طور پر گنجائش پیدا ہوگی وزیر خزانہ نے اس الاؤنس کا اعلان کر دیا، تاہم فرق کو ختم کرنے کے ساتھ ملازمین کو ریلیف بھی فراہم کیا جا سکے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا حکومت کے اس دعوے کو مسترد کیا۔ انہوں نے مالی گنجائش نکلنے پر یہ ڈھاگ ریلیف فراہم کیے گا۔ انہوں نے کہا کہ مالی خسارہ تو 33% بڑھ چکا ہے اور اس سال بھی اب تک یہ خسارہ 550 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ تاہم حکومت کا یہ اقدام بڑھتے ہوئے سیاسی دباؤ کی وجہ سے کیا گیا۔ شاید خود بھی محسوس کر رہی ہے کہ قبل از وقت انتخابات اب ناگزیر ہو چکے ہیں۔ صافی خلیق کیا نے تنخواہوں میں اضافے کی دوسری وجوہات کے علاوہ اس کی ایک وجہ سیاسی حالات کو بھی قرار دیا۔ انہوں نے کہا اگر ملازمین احتجاج پر جاتے ہیں تو اپوزیشن جماعتیں انہیں اس سلسلے میں سپورٹ کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخاب میں شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ بڑھتی ہوئی مہنگائی بھی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اگلے الیکشن سے قبل ریلیف فراہم کرنا چاہتی ہے اور وفاقی ملازمین کو دیے جانے والا یہ اڈھاگ ریلیف اس سلسلے کی ایک کڑی لگتا ہے۔ مزمل اسلم نے سیاسی حالات اور حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے بڑھتے ہوئے دباؤ کو اڈھاگ ریلیف کی وجہ کو مسترد کیا اور کہا کہ حکومت اس سلسلے میں کوئی پریشر نہیں ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔